اور ریئل حقیقت لفظوں میں اگر میں واقعی لو کا پیغام کہوں تو ہمارے بہت ہی محترم پیارے بڑے بھائی سرپرست اعلیٰ ہم سب کے عبدالخیر اعزاز صاحب، ہمارے ڈاکٹر لیف جو لو اور امن کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں پر آئے ہوئے تمام ہی مسلک، مسالک اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے سبھی بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ آپ سب آزاد ہیں مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں چرچز میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں پجواروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں مسجدوں میں جانے کے لیے۔ اور یہ آزادی اس مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی کہ ہم سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اپنے اپنے مذہب کا، مسالک کا اور اقلیتوں کا جو پیار ہے وہ اس پاکستان کو دیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کے اس فرمان اور اس سوچ پر ہم نے عمل کتنا کیا؟ میرے پیارے دوست نعمان نعیمی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کے والد محترم میرے استادوں میں رہے، آج ان کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے ہر تقریب میں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوئے تو اس پاکستان کی آزادی کا عمل اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ہم اس مذہبی، اقلیتی ہم آہنگی کو اس پورے ملک میں رائج نہیں کر دیتے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ زبانی نہیں ہوگا، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے دل میں گنجائش پیدا کرنی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کے احترام میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ یہ وطن پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد ملا، یہ مذہب کے نام پر بھی ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر 27ویں رمضان المبارک کو ملا۔ لیکن اگر ہم اس بات پر سوچیں کہ ان 77 سالوں میں ہم نے اس ملک کو دیا کیا ہے، اس ملک میں آزادی لینے کے بعد ہم قومیتوں میں بٹ گئے، ہم فرقوں اور مسالک میں بٹ گئے، ہم شیعہ، سنی اور دوسرے مسلک، مسالک، اقلیتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرتوں کا بیج بوتے چلے آئے۔ لیکن نہیں، کچھ ایسا ضرور ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں محبتوں اور پیار اور امن کی آشا لے کر آگے بڑھیں۔ کل ہی 14 اگست ہم نے سب نے بڑی شان و شوکت سے منایا ہے، جو کہ ہم ہر سال مناتے ہیں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے جو مذہبی علماء کرام ہیں، جو ہمارے علماء اور مشائخ، جو اس ملک کی جو ہم چوتھا ستون کہتے ہیں، ایک حقیقت ہے، کیونکہ آج اگر علماء کرام کا کردار نہ ہوتا تو شاید پاکستان اور کسی طرف چلا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں جتنا احترام ہمیں اپنے علماء کرام کا کرنا چاہیے، اور ان کے اس مسجد کے منبر سے جو پیغام نکلے گا، آگے جائے گا، اسے پوری قوم سنتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالخیر اعزاز صاحب نے یہ جو
قدم اٹھایا ہے ایک امن کانفرنس کا، سب اقلیتوں اور مذاہب کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے کا، تو میں بحیثیت گورنر سندھ کامران ٹسوری آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کی سربراہی میں مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کافی ڈسکشن کی ہے۔ آپ کا جو ویژن ہے، جو آپ کی دور اندیشی ہے، جو آپ کا ایک متبرانہ بردبارانہ طریقہ کار ہے، اس سے میں خود بڑا امپریس ہوں، اور میں اس بات کو برملا کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی کی قیادت میں ہم اس چیز کو بہت آگے اور بہتر طریقے سے لے کر جا رہے ہیں۔ اس کا ایک عملی ثبوت آج ناروے سے اور باقی کنٹریز سے اور تمام میں یہاں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو یہاں شامل نہیں ہے۔ میں نیچے بھی دیکھ کر آیا ہوں، کیونکہ اصل تو یہ پروگرام حقیقتاً ابو الخیر اعزاز صاحب اسے میریٹ میں رکھنا چاہتے تھے، میں نے ضد کر کے اپنے پاس رکھوایا، لیکن کیونکہ 14 اگست پہ ہم نے کوئی ایک بڑا ہی پروگرام کر دیا جس کا اسٹیج اور چیزیں 3 دن میں لگیں اور کھلنے میں بھی 3 دن لگیں گے، تو ہم نے مجبوراً اس پروگرام کو یہاں شفٹ کیا ہے، جس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ جگہ کی کمی ہے، کچھ لوگ اس جگہ ہیں، کچھ نیچے ہیں، کچھ برابر میں، لیکن یہ ایک کمپلیٹ ایسا پروگرام ہے کہ یہاں سے جو بات جائے گی انشاءاللہ اس کا فرق بھی پڑے گا۔ اور میرا یہ ہمیشہ ماننا ہے کہ جو شاعر نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ تو ہم جو چاہیں گے وہیں سے ہم رستہ نکال لیں گے۔ اس کی مثال ارشد ندیم، جو کہ کل سے ہمارے پاس یہاں کراچی میں گورنر ہاؤس میں قیام پذیر تھے، ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے ان کو سی آف کیا ہے۔ جب ایک ارشد ندیم نے سوچا اور یہ چاہا کہ مجھے پاکستان کے لیے نام پیدا کرنا ہے، تو اس نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں بہت سارے ارشد ندیم بیٹھے ہیں جو اپنے اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے شعبے میں پاکستان کا الحمدللہ نام پیدا کر سکتے ہیں، پاکستان کی عزت اور وقار میں ایک بڑا اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں جو سمت ہے، جو آج ابو الخیر اعزاز صاحب ایک سمت دکھا رہے ہیں، اس سمت پر چلنا ہے، ورنہ 77 سالوں میں اس پر بھی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو اب مولانا ابو الخیر اعزاز صاحب بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے تو ایئرپورٹ جانا ہے، لیکن واپس آ کے انشاءاللہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ معذرت کے ساتھ بوجھل دل سے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کی کمپنی میں مجھے بڑا لطف اور مزہ آ رہا ہے، اور میں ہمیشہ جب بھی علماء کرام کے ساتھ بیٹھتا ہوں میرے لیے باعث فخر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ پہلا ہے لیکن آخری نہیں ہے۔ یہیں اس گورنر ہاؤس سے ہم اور بہت سارے ایسے پروگرام کریں گے جس میں ہم گھنٹوں ساتھ بیٹھیں گے۔ شکریہ آپ سب کا۔ میں یہ گورنر ہاؤس ویسے بھی عوامی گورنر ہاؤس ہے، لیکن میں جا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، ایک ایسی شخصیت جتنا گورنر ہاؤس میرا ہے اس سے زیادہ ابو الخیر اعزاز صاحب کا ہے، تو یہ میزبان ہے اس گورنر ہاؤس کے، تمام لوگ ان کے ماتحت ہیں، جو یہ حکم کریں گے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ، تھینک یو۔ Thank you so much.